چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، جو سینگز ہیں، آپ کی احادیث مبارکہ کی بات کر رہا ہوں، کوئی بھی ایک سیلیکٹ کر لیں، وہ صرف ایڈوائس نہیں ہوگی بلکہ 100% پریکٹیکل سولوشن ہوگا، یعنی انسانی زندگی کے کسی اہم مسئلے کے حل کا بہترین فارمولا ہوگا، دور کوئی بھی ہو۔ آج سے 600,000 سال پہلے چلے جائیں جب سائنس کا ایسمی ایجاد نہیں ہوا تھا، یا آج 2024 کو دیکھ لیں جب انسان آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹ کے ساتھ کھیل رہا ہے، یا 2060 کی سوچ لیں، مستقبل میں ہو سکتا ہے واقعی مریخ پر اور چاند پر کالونیز بن جائیں اور ہمارے آنے والے وہاں پلاٹ بک کرا کے بیٹھے ہوں۔ دور کوئی بھی ہو، آئیڈیل ترین ہستی، شخصیت اور نظام ایک ہی تھا، ہے اور رہے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صرف بات نہیں ہے بلکہ عملی مثال ہے، اور ہر مثال با کمال ہے۔ تبھی تو جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا if you want to bring back the long lasting peace and happiness in this world, bring back the system of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تم دنیا کو اس کا کھویا ہوا امن، سکون واپس دلانا چاہتے ہو تو مسلمانوں کے نبی کا نظام لے آؤ۔ تبھی تو وہ خاتون بہت بڑی ایجوکیشنسٹ ہے ماضی کی، لکھتی ہے کہ when I read about the mighty prophet then I reread، کہ جب میں اس طاقتور ترین نبی کی ذات کے بارے میں پڑھتی ہوں اور وہی بات دوبارہ پڑھتی ہوں، نیو ایڈمائریشن، نیو ریورنس، میرے اندر ایک نئی عزت پیدا ہوتی ہے، نیا احترام پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہر دفعہ اسی ایک بات سے کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور کہتی ہے دنیا کے ختم ہونے تک ان کے بارے میں لکھا جاتا رہے گا اور ان کی ذات کا بیان ہوتا رہے گا۔ یاد رہے یہ خاتون مسلمان نہیں ہے۔ اور آج جو آپ بات کرتے ہیں سافٹ سکلز کی، دیکھیے تو صحیح نبی کریم کی ذات اقدس میں ڈیسیژن میکنگ۔ جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا، بہت سی سوچیں آئیں کہ ان حالات میں یہ معاہدہ کیسے چل پائے گا، لیکن جب کچھ عرصے کے بعد مکہ شریف فتح ہو گیا، اسلام کی کرنیں کونے کونے تک پہنچ گئیں، سب پکار اٹھے کہ کیا ڈیسیژن میکنگ کا شاہکار ہے۔ کریٹیکل تھنکنگ کی آپ بات کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے بلکہ پوری دنیا کی جاہلانہ رسومات اور فرسودہ نظام کو ماننے سے انکار کر دیا، ایکسیپٹ نہیں کیا، نو کہہ دیا، اور ان کے الٹرنیٹ کے طور پہ بہترین طریقہ یعنی اسلام دیا۔ ایجوکیشن اور ٹریننگ کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی تربیت دیکھیے، مکہ شریف میں معمولی ساز و سامان بیچنے والے وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو دفناتے تھے، دنیا کو معیشت کے اصول سکھانے والے بن گئے اور ہدایت کا ستارہ بن کے ابھرے۔ سینیٹیشن اور صفائی آج تو بڑی باتیں ہیں، لیکن وہ دور جب وائرس اور بیکٹیریا کا نام تک نہیں تھا، صفائی نصف ایمان ہے، یہ کس نے بتایا تھا؟ لیڈرشپ، یعنی جتنی لائل اور جتنے وفادار آپ کے فالوورز ہیں۔ بدر میں 313 تھے، فتح مکہ پر 10,000 ہو گئے، خطبہ حجۃ الوداع میں شاید کم و بیش 1,24,000 ہوں گے، اور آج تقریباً 2 ارب مسلمان ہیں۔ ہو سکتا ہے اتنے زیادہ عمل نہ کرتے ہوں، عمل کرنا چاہیے، بہت ضروری ہے، لیکن اپنے نبی کی عزت اور حرمت پر سمجھوتا کوئی نہیں ہے۔ لاؤ ذرا تاریخ میں کوئی ایسا لیڈر لا کے دکھاؤ، بظاہر آنکھوں سے دیکھا تک نہیں لیکن عزت اور ناموس پر اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہے۔ ملٹری جنگی حکمت عملی کو دیکھو، غزوہ بدر میں صف بندی کر کے جنگ کرنے کا حکم دیا، عربوں کے لیے نیا طریقہ تھا۔ خندق میں جب خندق کھود دی، وہ حیران رہ گئے کہ ہر دفعہ ایک نئی اسٹریٹجی آ رہی ہے، اور مٹھی بھر فوج کے ساتھ کھانا پینا بھی انتہائی قلیل اور تھوڑا ہوتا تھا، لاکھوں کے لشکر کو شکست دی۔ ایسا کوئی جرنیل ہوگا بھلا؟ اور کمیونیکیشن، غیر مسلم ہسٹورینز کی بات پڑھے ذرا، جب بھی کسی کی بات ہوتی ہے نا کوئی پہچان ہوتی ہے، اور جب بھی نبی کریم کا تذکرہ خیر ہوگا کیا کہا جائے گا؟ مسکراتے تھے، حسن سلوک تھا، بات کو غور سے سنتے تھے، جب گفتگو فرماتے ہر بات الگ الگ سنی جا سکتی تھی، اور کمیونیکیشن اتنی امپیکٹفل تھی اور انداز گفتگو ایسا زبردست ترین تھا کہ سامنے والے ایسے ہو جاتے جیسے پتھر کے مجسمے ہوتے ہیں، اتنی کنسنٹریشن بڑھ جاتی تھی۔ لاؤ ذرا ایسی افیکٹو کمیونیکیشن کہیں پڑھی ہے؟ اور اب سنیے پرسنل لائف، جہاں بڑے بڑے پکڑے جاتے ہیں۔ سائنسدان تو بہت بڑا تھا لیکن شوہر ناکام تھا، کھلاڑی، فلاسفر، ایکٹر بڑا مشہور ہے جناب، لیکن اس کے کریکٹر میں کچھ خرابی آئی ہے۔ کیا شان عالی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس نے بھی آپ کی ذات پہ لکھا شروع انہی 2 الفاظ کے ساتھ کیا، کیا؟ صادق اور امین، سچوں میں سب سے سچے، آنسٹ اینڈ ٹروتھفل۔ سو دی بیسٹ اور موسٹ سکسیسفل بننا چاہتے ہو نا، دن رات کوشش بھی کر رہے ہو لیکن کنفیوز ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی در بدر، بڑے پائریٹڈ ورژن اور چیٹ کوڈز مل جائیں گے، لیکن ادھر آؤ، اصل کوڈ، اوریجنل کوڈ اور ماسٹر کی وہ ادھر ہی ہے۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں نا ایک پروجیکٹ بناؤ
کہ میں نے رہنمائی کیسے حاصل کرنی ہے، اس کے بعد کھوجنا شروع کرو۔ ان کی ذات کا حسن و جمال، سیرت کا کمال، ذات مبارکہ کا ہر مائکرو میکرو کتابوں میں بھی موجود ہے، یوٹیوب پر ڈاکومنٹریز ہیں، ویب سائٹس ہیں، انسٹا اور فیس بک کے پلیٹ فارمز پر بہت مواد پڑا ہوا ہے۔ بڑے کلک کرتے ہو نا آپ، ایک کلک ادھر بھی کر کے دیکھو، کامیابی مل جائے گی، مقصد حاصل ہو جائے گا۔ تو جشن ولادت کس طرح منانا ہے؟ انہی کی طرف دیکھنا ہے، انہی سے سیکھنا اور انہی کو فالو کرنا۔